اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو۔ ایک اور مقام پر سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کے بارے میں بتلا دیجئے۔ اس دن یعنی قیامت کے دن جب اس مال کو تپایا جائے گا اور ان کی پیشانیوں پر، ان کی کروٹوں پر اور ان کی پیٹھوں پر یعنی ان کی کمر پر اسے گرم کر کے لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کیا یہ تھا وہ تمہارا مال جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے؟ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو تم جمع کرتے تھے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے تو اس مال کا اب ذائقہ چکھو۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جسے مال عطا فرمائے پھر وہ شخص اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کل قیامت کے دن اس کا وہی مال ایک گنجے سانپ کی سی صورت اختیار کرے گا اور پھر اس کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ ایک اور روایت ہے معجم اوسط کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اسے قحط میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ گزشتہ دنوں آپ نے بھی دیکھا کہ یہ گندم کی کٹائی کا موسم ہے، اس موسم میں یوزلی بارشیں نہیں ہوتی، لیکن گزشتہ دنوں بارشیں بھی ہوئیں اور ہوا بھی چلی جس کے سبب کافی زیادہ نقصان ہوا۔ چونکہ براہ راست بہت سارے لوگ زراعت سے وابستہ نہیں رہے، اس لیے انہیں اس کے نقصان کا یا فائدے کا وقتی طور پر اندازہ نہیں ہو پاتا، بعد از وقت اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا قحط ہے، اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اجتماعی تو نہیں لیکن انفرادی عذاب کی یہ صورت ہے کہ قوم میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے تو 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں، بعض جگہوں پر 6 ہیں، بعض جگہوں پر 8 ہیں۔ تو بنیادی طور پر عام جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، وہ اس کے حقدار ہیں، اور اس میں بھی سب سے زیادہ حق ان رشتہ داروں کا ہے جو آپ کے قریبی ہیں، جنہیں آپ جانتے ہیں لیکن وہ غریب ہیں، ان کا زیادہ حق ہے۔ جیسے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہو یعنی زکوٰۃ وغیرہ تو تم 2 طرح سے اجر کے مستحق ہو۔ ایک اس لیے کہ تم اللہ کی طرف سے فرض کی گئی زکوٰۃ یا صدقہ فطر یا عشر وغیرہ، ایک تو تم اللہ کے حکم سے وہ ادا کر رہے ہو، اور دوسری بات یہ کہ تم صلہ رحمی کر رہے ہو، یعنی اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہو، اس لیے اس کو دینے میں زیادہ فائدہ ہے۔ اچھا، زکوٰۃ 2.5% ہے، وہ تمام اموال جو ہماری ضروریات اصلیہ، حاجات اصلیہ کے علاوہ جمع ہوں اور حولان حول یعنی پورا 1 سال اس پر گزر جائے اس مال پر، اور اس کی کم از کم مقدار 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے حساب سے اگر کریں تو دونوں میں سے جو کم نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، جو اس وقت 1,35,000 روپے کے لگ بھگ بنتا ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص 1,35,000 روپے یا اس سے زیادہ کا مالک ہو، خواہ اس کے پاس اتنے کا سونا یا اتنے کی چاندی جمع ہو، خواہ اس کے پاس اتنے پیسے یا اس سے زیادہ پیسے جمع ہوں اور اس کی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ ہوں، اور پورا سال بھی گزر جائے تو پھر اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اس میں وہ مقروض نہ ہو، اگر وہ مقروض ہے تو اپنا قرض منہا کرے، ایکسکلوڈ کرے، اس سے قرض نکال کر پھر بھی اتنی رقم اگر بچ رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وگرنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جتنا مال تجارت ہے، انویسٹمنٹ کے لیے جو پلاٹ لیتے ہیں، وہ پلاٹ اگر
10 لاکھ کا ہے، 50 لاکھ کا ہے، 10 کروڑ کا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ موجودہ ملکی حالات میں بعض ایسے لوگ جو پلاٹ وغیرہ لے لیتے ہیں، مثلا کسی نے 5 کروڑ کا پلاٹ لے لیا، اب اس پر وہ زکوٰۃ یک بارگی دینا چاہے گا تو شاید نہ دے سکے ساری زکوٰۃ۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیتے رہیں، یعنی سال کے شروع سے آپ شروع ہو جائیں کہ ہر مہینے یا 2 مہینے بعد، یا آپ سال میں 3 سے 4 ڈیلیں کرتے ہیں، تو جو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس میں منافع مناسب مجھے مل گیا ہے، باقی کچھ پیسے میں زکوٰۃ دے دوں، تو اس طرح کر کے آپ تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اسی طرح وہ پلاٹ جو پچھلے 5 سال سے پڑا ہے اور ہے بھی مال تجارت، یعنی انویسٹمنٹ کے لیے لیا تھا، مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے خریدا تھا تو اس نیت سے کہ بھائی یہ مہنگا ہوگا تو بیچ دوں گا، تو یہ پلاٹ جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی جو بھی ویلیو بنے گی ہر سال، اس کے مطابق پورے سال کی اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اور زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، مال پاک ہوتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا خشکی میں یا تری میں جو مال بھی تلف ہو جاتا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں بھی اپنے تجربے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بارہا ایسا ہوا کہ کئی ایک دوست ملتے ہیں جو بظاہر بڑے کھاتے پیتے ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی مشکل میں ہیں، لیکن جب وہ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں اتنی انکم ہے میری، اتنے کام ہیں، فلاں بھی، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا پیسے جاتے کدھر ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی مال کی زکوٰۃ ادا کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا پیسے کدھر جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا پیسے آتے کدھر سے ہیں۔